بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 4، وی لاگ نمبر 543، پیج 581، روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں یہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ غزوے کا سبب کیا تھا یہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، اور یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ تبوک۔ اس کا کچھ حصہ بیان کیا جا چکا ہے، کچھ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہے ہیں۔ سیرت النبی کی یہ کتاب ہے۔ کیا ہوا ماتھے پر، کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے تو سجدے کا نشان، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو چھوڑ جائے زمیں پر نشان، پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، الرحیق المختوم۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا۔ غزوے کا سبب، روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں، اور یہ ہیڈنگ ہے قسط نمبر 4، روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ آج کا چوتھا ویلاگ ہے اس کا، غزوہ تبوک کا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے۔ روم و غسان کی تیاریوں کی خاص خبریں۔ ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے بنتیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کر رکھا ہے، اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمانڈ سونپی ہے۔ ثابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ثابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل، جنہیں کسی وقت شمالی حجاز میں بیڑا عروج حاصل تھا، زوال کے بعد رفتہ رفتہ لوگ معمولی
کسانوں اور تاجروں کے درجے میں آ گئے۔ معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کر لیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمانڈ سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لحم و جدام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلکہ پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے حالات کی نزاکت میں اضافہ۔ حالات کی نزاکت میں اضافہ۔ پھر جس وقت سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فلف اور روانگی نہ چاہتے تھے۔ ان سب پر مستزاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ۔ حضور اکرم کی طرف سے ایک فائنل ڈیسیژن، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالبہ کہیں زیادہ وقت نظر سے فرما رہے تھے، وقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا، رومیوں کو مسلمانوں کو زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عامر فاسق کے ذریعہ شام روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریلا ان پر خون خار حملہ کر رہا ہوگا۔ اسی طرح وہ بہت ساری کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی جو آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھیں، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامیوں میں بدل جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، جو طویل اور خون ریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کر لیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کہاں مدھے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ کہاں مدھے ذات گرامی، کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں مدح ذات گرامی۔